بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ سے کچھ معلومات شیئر کرتے ہیں، کیونکہ کل چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اچانک رات گئے ایک میسج کنوے کیا اور ویڈیو بیان کے ذریعے کہ چلو چلو سپریم کورٹ چلو، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پہنچیں، روزانہ 11 بجے پہنچیں، عدلیہ کا پہرا دیں اور آئین پاکستان کی حفاظت کریں، اور یہ نازک وقت ہے اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ بالکل پرامن رہنا ہے، کتبے اٹھا کے رکھنا ہے اور صرف کتبوں پہ اپنے مطالبات لکھیں اور انتہائی پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کریں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہرا دیں۔ یہ آخر اس کے پیچھے کیا راز پنہا ہے؟ چودھری اعتزاز احسن صاحب کے پاس ایسی کون سی انفارمیشن ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں رات گئے اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے یہ کال دینا پڑی ایمرجنسی میں، اور ایک ریڈ الرٹ جاری کیا گیا وکلا کی طرف سے؟ کیونکہ اس وقت جو وکلا ہیں، جید وکلا، وہ سب کے سب ایک فورم پہ، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور انہوں نے گول میز کانفرنس بلا لی ہے جس میں سینئر موسٹ 50 قانون دان ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مسلم لیگ نواز سے بھی تعلق رکھتے ہیں، پی ٹی آئی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ وکلا جن پہ کبھی بھی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، خواجہ طارق رحیم صاحب ہیں، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب ہیں، اور حامد خان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ہے، پاکستان بار کونسل ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ہے، اسلام آباد بار ہے، اور ملک بھر کی 78 بار کونسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، وہ سب کی سب جڑ گئی ہیں۔ آخر ایسا کس بات کا خدشہ ہے؟ کیا بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بات کر دی، اور وہ بات اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ الارمنگ ہے، اور وہ یہ کہ اگر الیکشن کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا اور وزارت خزانہ رقم کا اجرا نہیں کرتی، تو کیا اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ تو چودھری صاحب نے کہا کہ بالکل یہ تو ہونی ہی ہے، اور یہ توہین عدالت کی کارروائی کیا، یہ شہباز شریف صاحب بھی نااہل ہوں گے، ان کو سزا بھی ہوگی۔ اور دوسرا سوال جو ان سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ دوسری جانب سیکورٹی بھی پرووائڈ کرنے کا سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، اور اگر وزارت دفاع سیکورٹی پرووائڈ نہیں کرتی، جو کہ نہیں کی گئی، الیکشن کمیشن نے جو جواب سبمٹ کیا ہے، تو کیا آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ تو چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا بالکل ہو سکتی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم جو ہے وہ سب کے لیے ہے، اور آرٹیکل 190 کا انہوں نے حوالہ دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو آخر کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ 2 دن پہلے معروف اینکرز، معروف سینئر دانشور، جرنلسٹ، ان کو یہ بات کنوے کی گئی ہے کہ الیکشن کو بھول جائیں، الیکشن کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ تو پھر اگر الیکشن کا نام و نشان نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اور آئین کا تقاضا ہے کہ 90 روز کے اندر اندر انتخابات کروائے جائیں اسمبلی ٹوٹنے کے بعد، تو 90 دن گزر جائیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا حکم صادر کر چکی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان شیڈول جاری کر چکا ہے، تیاریاں شروع ہیں تمام سیاسی جماعتیں، تو پھر آخر کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور خاص طور پہ اس ساری صورتحال میں کل اٹارنی جنرل نے وزیر اعظم شہباز شریف کا چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک پیغام پہنچایا، اور اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی، وہ ریکویسٹ نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھا، ریکویسٹ کی کہ اس معاملے کو یہیں رہنے دیں اور گو سلو کی پالیسی اختیار کریں، اور اس سلسلے میں کوئی اگریسو نہ ہوں، ہمیں کچھ وقت دیا جائے۔ لیکن کیا سپریم کورٹ آف پاکستان وقت دے گی؟ کیا اپنے فیصلے کی بے توقیری چاہے گی؟ یہ ہے اصل سوال۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی کہ ہماری اطلاع کے مطابق یہ ملاقات کوئی اچھے نوٹ کے ساتھ اختتام پذیر نہیں ہوئی، جبکہ دوسری خبر جو اس سے بھی زیادہ دھماکہ خیز ہے اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے، لیکن وہ خبر ابھی تک بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پاور کوریڈورز میں اور اسٹیبلشمنٹ بھی اور یہ سب اس بات پہ ابھی تک انفولڈ نہیں کر سکے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر آنریبل ججز کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے، اپنے ادارے کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے آخر پارلیمنٹ ہاؤس میں کیسے پہنچے، اور وہ گولڈن جوبلی تقریبات میں جا کے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، مولانا اسد صاحب کے ساتھ کیسے جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں پہ آخر کیا ہوا؟ کیا ان کی کوئی ملاقاتیں ہوئیں؟ کیا یہ کوئی بہت بڑا گیم پلان ہے، کوئی بہت بڑا اسکرپٹ ہے، بہت بڑی سازشی کہانی ہے جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں
وجود پذیر ہوئی، عمل پذیر ہوئی، یہ آخر معاملہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات جو ہے اب تک نہیں سمجھ سکے۔ کل ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے جسٹس قاضی فائز صاحب کی، اور جسٹس قاضی فائز صاحب مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے 17 سپٹمبر اسی سال، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے۔ لیکن مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب یہ سب کے سب، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو قبل از وقت فارغ کر دیا جائے، اور ان کے خلاف ایک ریفرنس پہلے ان کو انسینٹیو دیا گیا، پھر برائب آفر کی گئی، پھر دھمکیاں دی گئیں، اور اس کے بعد جب فیصلہ صادر ہو گیا تو اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، استعفے کے لیے ان پہ پریشرائز ان کو کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ریفرنس فائل کر دیے گئے۔ تو کیا کوئی بہت بڑا گیم ہے؟ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو قبل از وقت گھر بھیج کے اب معاملہ کیا ہے؟ کیوں جسٹس قاضی فائز صاحب اتنے وہ اگریسو ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ اختلافی نوٹس جو ہیں انہوں نے مزید شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ اس لیے جسٹس قاضی فائز صاحب کی کل جو ملاقات ہوئی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، ہماری اطلاع کے مطابق وہ ملاقات کوئی اچھے نوٹس کے ساتھ یا پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اختتام پذیر نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جوابات اس کے آنا ابھی باقی ہیں۔ اس ملاقات کے بعد کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف بھی ایک ریفرنس آ چکا ہے، اور پہلے والا جو الزامات ہیں وہ الزامات دوبارہ دہرائے گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جج مس کنڈکٹ کرتا ہے، اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کونسل از خود بھی نوٹس لے سکتی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان از خود بھی کارروائی کرنے کے مجاز ہیں۔ اور اس سلسلے میں کیونکہ جسٹس قاضی فائز صاحب ایک ایسی برادری میں اور ایسے لوگوں میں جا کے بیٹھے جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، آنریبل ججز کے خلاف باقاعدہ طور پہ سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور ان پہ مغلظات کی جا رہی ہیں۔ اب آخر سوال کیوں یہ معاملہ ہوا، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ چلو سپریم کورٹ چلو، عدلیہ کا پہرا دو، آئین کی حفاظت کرو، اور پھر گول میز کانفرنس، یہ سب کچھ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان اگر یہ بات مان لی جائے کہ الیکشن نہیں کروانے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، بائی ہک اور کروک ہر صورت میں الیکشن کو روکا جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو ماضی کی ایک مثال سنا دیتا ہوں۔ نومبر 2007 ایمرجنسی جب لگی اور ججز کو قید کیا گیا، چیف جسٹس کو برطرف کیا گیا، اور پیرالل ایک نئی عدلیہ، نئے ججز پی سی او کے تحت آئے، اور انہوں نے فوری کنٹرول سنبھال لیا، تو اور اس وقت بھی سینئر ججز جو ہیں وہ انکاری ہو گئے تھے، اور ججز نے اس ایمرجنسی کو سسپینڈ بھی کر دیا تھا، اور رات گئے عدالت کھلی تھی، چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے اور ان کے ساتھ دیگر ججز تھے، لیکن جسٹس ڈوگر صاحب نے اوتھ لے لیا تھا اور حلف اٹھا لیا تھا قائم مقام چیف جسٹس کا، اور اس کے بعد پھر وہ فل فلیج چیف جسٹس بن گئے تھے۔ تو لیکن اس وقت بھی چودھری اعتزاز احسن صاحب کمرہ عدالت نمبر 1 میں شور مچاتے رہے، کیونکہ اس وقت کیس تھا پرویز مشرف صاحب کی وردی سمیت بطور صدر وردی سمیت جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے خلاف فیصلہ دینے والی تھی، اور اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی، ایمرجنسی نافذ کر کے ججوں کو قید کر دیا گیا تھا۔ اب تو ڈبل ڈوز سپریم کورٹ سے خدشہ ہے کہ ڈبل ڈوز نہ آ جائیں۔ نمبر 1 یہ کہ توہین عدالت کی کارروائی شہباز شریف صاحب کے خلاف، اور اس کے بعد کیونکہ شہباز شریف صاحب نے آ کے یہ بتانا ہے کہ جناب صرف میں ہی ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ ہمیں خزانہ جو ہے، وزارت خزانہ کہہ رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، وزارت دفاع کہہ رہا ہے کہ سیکورٹی نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو پھر قبر 1 ہے اور بندے 3 ہیں، اور 3 اتھارٹیز ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم صاحب اور ہماری عسکری قیادت، کیونکہ چودھری اعتزاز صاحب جس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں۔ اگر یہ خدا نخواستہ معاملہ اس طرف جاتا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس بات کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ 14 جماعتی اتحاد کے وہ وزیر اعظم ہیں، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ قاضی فائز صاحب کے ساتھ والی نشست پہ قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ براجمان تھے، تو اس لیے یہ ملاقات، اور پھر اس ملاقات کی جو وضاحت جسٹس قاضی فائز صاحب نے کی، اور حالانکہ وہ اس طرح سے
बैक फुट पे नहीं जाते बहुत जल्द, लेकिन उन्हें बैक फुट पे जाना पड़ा और कल उन्होंने वजाहती बयान, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के PRO की तरफ से, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पे जारी किया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर ऑनरेबल जजेस जो हैं वो इस सारे मामले को बहुत ही मशकूक और शकूक व शुबहात की नज़रों से देख रहे हैं कि बहुत बड़ी, खुदा न खास्ता कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे बहुत बड़ी कोई साजिश ना हो जाए, बहुत बड़ा हमला ना हो जाए। इसलिए मामला जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खतरा, मरीम साहबा बैरून मुल्क जा चुकी हैं। इस क्रूशल पीरियड में भी वो और नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। 11 से 26 अप्रैल तक वो वहाँ पे हैं, मरीम साहबा भी वहाँ पे हैं, और पीछे इतना बड़ा एक बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका है, शिद्दत में इजाफा, और बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, उसमें वो फ्यूल छिड़का जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। इन हालात में चौधरी एतजाज अहमद साहब के पास आखिर ऐसी कौन सी इत्तला है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि चलो चलो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सूरत हाल नवंबर 2007 वाली है। उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ साहब को खतरा था कि उनको फारिग कर दिया जाएगा, उनकी वर्दी के खिलाफ फैसला आ जाएगा, और उन्होंने एक प्रीएम्प्ट स्ट्राइक कबल वक्त हमला किया और सबको लपेट दिया। और इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो वैसी है, 14 जमाती इत्तेहाद है और इलेक्शन है, और तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है शहबाज शरीफ साहब को, जो कि यकीनन नजर आ रहा है। और हुकूमत और इमरान खान साहब के दरमियान कोई मुज़ाकरात, ओपनली कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एक ऑप्शन, एक विंडो मौजूद है, और वो विंडो है कि एक्सटर्नल प्लेयर्स, हमारे बिरादर मुल्क, वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल जो है, पाकिस्तान के हालात कंट्रोल किए जाएं, बेहतर किए जाएं, और सियासतदान मिल बैठ के कोई मसले का हल निकालें। मैंने आपको बताया था कि गारंटर की तलाश है, और गारंटर मोहम्मद बिन सलमान हो सकते हैं, UAE के हमारे हुक्काम जो हैं, UAE अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, UAE की गवर्नमेंट और सऊदीया की गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि UAE की गवर्नमेंट का असर रसूख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, सऊदी अरब का असर रसूख नवाज शरीफ फैमिली पे भी है, और उनका ताल्लुक अब इमरान खान साहब से भी उतना ही मजबूत है। मोहम्मद बिन सलमान का, क्राउन प्रिंस और वजीर आजम सऊदी अरब का, उतना ही मजबूत ताल्लुकात उनसे भी है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये ताने बाने जो बुने जा रहे हैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के अगले 2-4 दिन जो है, क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उनको सिर्फ 1.5 मिनट में ही फारिग कर दिया गया। कल वो वज़ीर आज़म थे और कुछ देर के बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई और उनको फारिग कर दिया, और वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, डी नोटिफाई हो चुके हैं, और ख्वाजा फारूक को, सीनियर वज़ीर जो हैं, उनको कायम मुकाम वज़ीर आज़म का मनसब सौंप दिया गया है, और वज़ीर आज़म की जो है सीट वो खाली है, कायम मुकाम वज़ीर आज़म के तौर पे आ गए हैं। इमरान खान साहब ने भी कॉल कर ली है अपनी पार्टी, आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी, क़य्यूम नियाज़ी साहब को उन्होंने बुलाया, उनसे सलाह मशवरा किया। तो ये सारे का सारा अचानक हुआ है। तो क्या इस तरीका का एक्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट यानी कि शहबाज शरीफ साहब भी इस नरगे में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बहरहाल सिचुएशन जो है वो काफ़ी क्रुशल है, टेंस है, और ये सारी जो मैंने आपको बताए हैं, ये साजिशों के ताने बाने जो हैं, ये इतने सादा सी सारे एक्ट नहीं है, बल्कि कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, वरना चौधरी एतजाज साहब कभी भी कॉल ना देते। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।